أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. یہاں سورہ نور کی چوتھی اور پانچویں آیت کی آج تلاوت کی گئی ہے. اس چوتھی آیت سے متعلق کل بھی کچھ بات آئی تھی اور بقیہ اور کچھ بات انشاءاللہ آج عرض کی جائے گی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن پارسا عورتوں کو عیب لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہوں کو نہ لا سکیں. فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں، اپنی اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے متعلق بات بیان فرمائی ہے جو مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں کسی خاتون کے سلسلے میں یا کسی مرد کے سلسلے میں زنا کرنے کا. آپ یہاں تھوڑا سا اندازہ لگائیں اور اسلامی قوانین کی بیلنسنگ کو آپ تھوڑا سا سمجھیں، غور کریں. بلکہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا ایک جائزہ لے لیں. مثلا ہم اپنے انڈین لاء کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں اور اس تناظر کے اندر اس قانون پہ غور کریں گے تو صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکی پولیس کے پاس جا کر کے یہ مقدمہ دائر کرے کہ فلاں شخص میرے ساتھ نامناسب حرکت کرنا چاہتا ہے، اور اس کا یہ مقدمہ قبول کر لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں جس لڑکے کی شکایت کی گئی ہے اس لڑکے کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے، درج کیا جائے گا، اور مہینوں اور سالوں تک وہ لڑکا اگرچہ کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ حقیقتاً کچھ غلط کام نہ کیا ہو، کوئی غلط ارادے سے وہ نہ گیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مہینوں اور سالوں تک وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹتا رہتا ہے.
اور کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی اگر عدالت اس کے خلاف میں فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ کر سکتی ہے۔ پوکسو ایکٹ کے نام سے، ایسے ہی نربھیا ایکٹ کے نام سے قانون بنا ہوا ہے، اور قانون اس قدر اندھا ہے، قانون اس قدر لڑکیوں کے لیے جانبدارانہ ہے، اور قانون اس قدر ان بیلنس ہے کہ صرف ایک اکیلی تنہا لڑکی اگر مقدمہ دائر کرتی ہے تو نربھیا ایکٹ کے اندر تو یہاں تک کی گنجائش ہے کہ اس لڑکی کے پاس کچھ گواہ نہ بھی ہوں تب بھی لڑکے کو عدالت جیل کی سزا دے سکتی ہے، عمر قید کی سزا دے سکتی ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کے عدالت اس کو پھانسی تک پہنچا سکتی ہے۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جن کو دشمنی نکالنا مقصود ہو کسی سے، تو وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات کے اندر گھسیٹ کر کے مختلف مقدمات کو دائر کر کے دوسری جانب سے عدالت کی طرف سے، کورٹ کچہری کی طرف سے قانون کی رہنمائی اور قانون کا ساتھ لے کر کے اپنا انتقام اور بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور ایسا لے رہے ہیں۔ بے شمار مقدمات اس طرح سے چل رہے ہیں، اور یہی لوگ جو یہ قانون بنائے ہوئے ہیں اور اس قانون کی زد میں بے شمار لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہ اسلامی قوانین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام یہ بہت سخت قانون بناتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب بصیرت اور عقل کے بغیر قرآنی آیات پر غور کیا جائے، صرف ایک طرفہ چشمہ لگا کر کے، اور قرآنی آیات کو پڑھا جائے صرف اور صرف دنیاوی قانون کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، اور قرآنی آیات کا مطالعہ کیا جائے اس میں اعتراضات اور مختلف سوالات کو قائم کرنے کے لیے، نہ کہ سمجھنے کے لیے، تو بات صاف ہے، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آیات بجائے انہیں اطمینان دلانے کے، ان کے لیے اور زیادہ پریشانی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا بعض دیکھنے والے اس آیت کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کسی کی شکایت درج کروانے کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ بہت سخت ہے، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس قدر سخت قانون بنایا جائے کہ اگر کسی شخص کو مبتلا معصیت دیکھے اور اس قدر غلط اور قبیح کام کے اندر مبتلا دیکھے، تو جب تک 4 گواہوں کے ساتھ یہ شکایت درج نہ کرائے اس وقت تک ایک تو یہ ہے کہ مقدمہ قابل قبول نہ ہوگا، شکایت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ شکایت کرنے والے پر الٹا مقدمہ پڑ جائے گا کہ اس نے غلط تہمت لگائی ہے۔ لہٰذا جب اس قدر سخت قانون شکایت درج کرنے والوں کے لیے بنا دیا جائے تو اس سے تو کوئی شکایت ایسی کر ہی نہیں سکتا ہے، تو زنا کے واقعات اس کی وجہ سے عام ہو جائیں گے۔ یہ سوال کرنے والوں کے لیے جواب یہ ہے، بلکہ اس جانب بہت اہمیت کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ اگر شکایت کرنے والوں کے لیے قانون ایسا سخت نہ بنایا جاتا تو اس کے نتیجے میں ہر کوئی اپنے کسی بھی معاملے میں انتقام لینے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے اس طرح کے مقدمات لگا دیتا، اور اس کے نتیجے میں جس کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی سزاؤں کا نفاذ ہو جاتا ہے۔
اس لیے جب یہ سزا سخت ہے تو اس سزا کے ثابت ہونے کے لیے نظام بھی بڑا سخت اسلام نے بنایا ہے۔ یہ دراصل اسلام کے قانون کی بیلنسنگ ہے، اسلام کے قانون کی پختگی اور مضبوطی ہے، اور اس کے خلاف کام ہونے کی صورت میں لا محالہ سوسائٹی کو پریشانی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ تہمت تو لگائیں پاک دامن عورتوں پر اور 4 گواہوں کو پیش نہ کریں تو یہ تہمت لگانے والے اور شکایت درج کرنے والوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ ان کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 80 کوڑے لگانا یا 100 کوڑے لگانا زنا کرنے والوں کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے رجم کرنے کا جو حکم ہے، یہ حکم بھی نہایت سخت ہے۔ اسی سختی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں پیچھے فرمایا تھا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نرمی اور شفقت تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں یہ قانون کے نافذ کرنے اور اس حکم کے جاری کرنے سے روک نہ دے تم کو۔ یہاں رک کر کے آپ یہ سمجھیں کہ امت محمدیہ کے اوپر سب سے زیادہ شفیق ترین ذات اگر کوئی گزری ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور آپ سے زیادہ شفقت کرنے والا آ سکتا ہے، بلکہ آپ کے محبت اور شفقت کی گواہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ امت کے لیے رونے والے، امت کے لیے تڑپنے اور بلکنے والے، امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے محنتیں اور کوششیں کرنے والے، اور اس قدر شفیق کہ اگر یہودی کا جنازہ سامنے سے جاتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے کہ یہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکا۔ اس قدر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے حریص تھے، ایمان والوں کے لیے رؤوف تھے، رحیم تھے۔ کسی امتی کی بھوک آپ کو دیکھی نہیں جاتی، کسی کی پیاس آپ کو دیکھی نہیں جاتی، اسی وجہ سے آپ کے پاس جو مال و دولت آتا، جو ہدایات تحائف آپ کے پاس آتے، وہ سب کے سب آپ اپنی امت کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نرمی اور آپ کی ملاطفت کی جو کیفیت تھی وہ اس قدر اونچی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب کسی کے اوپر حد کو نافذ کرنے کی بات آئی تو حد کو نافذ کرنا یہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے بلکہ حق اللہ ہے۔ حد ان سزاؤں کو کہتے ہیں جن سزاؤں کو نافذ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جیسے چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، اللہ نے ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا حکم دیا، لہٰذا اس کو حد کہتے ہیں۔ اور جب اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ حق اللہ ہے، حکم کی تعمیل اور اس حکم کی تکمیل ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق ترین انسان، جب آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آیا جہاں پر زنا ثابت ہو گیا
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکم کی تکمیل کی جو اللہ نے دیا ہے، یعنی آپ نے کوڑے لگوائے، آپ نے سنگسار کروایا، اور آپ نے چوری کے موقع پر چوری کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹے، اور فرمایا کہ ایک فاطمہ نامی ایک لڑکی نے چوری کی، اور جب اس کی چوری ثابت ہو گئی اور اس کے ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی تو قبیلے کے سرداروں نے ازواج مطہرات میں سے کسی سے سفارش کروائی، تو اس سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے وہ سفارش قبول کرنے سے معذرت کر لی کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو مجھے اس کا بھی ہاتھ کاٹنا ضروری ہو جاتا۔ تو آپ یہاں غور کیجئے کہ اگر محبت کا معاملہ، یہاں غور کیجئے کہ اگر محبت کا معاملہ ہوتا تو آپ سے زیادہ محبت کرنے والے تو کوئی تھے نہیں، لیکن حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ غامدیہ نامی ایک صحابیہ تھے، ان کے ساتھ یہ صدور ہو گیا، اور انہیں کھٹک ہونے لگی، جو ایمان دل کے اندر تھا وہ ایمان بے چین و بے قرار کرنے لگا، اس لیے کہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور آخرت پر یقین ہوتا ہے تو گناہ پر آدمی کو اطمینان نہیں رہتا۔ حالانکہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کہ اس معاملے کو نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا، کچھ نہیں، بس انہیں اور ان کے اللہ کو معلوم تھا، اس کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن بے چینی اور بے قراری اور آخرت میں عذاب کا ڈر اور خوف انہیں دامنگیر ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا، آپ میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر دنیا کے اندر سزا نہ بھی ہوئی تو آخرت کے اندر بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے، اس وجہ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے انہیں بھیج دیا واپس، دوسرے دن تشریف لائے، دوسرے دن پھر یہی کہا، آپ نے دوسرے دن بھی واپس بھیج دیا، تیسرے دن پھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے والوں کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر کے پوچھا، معلوم کروایا کہ کہیں ان کے دماغ میں اور عقل میں فطور تو نہیں آ گیا؟ تو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو ایسا کچھ کبھی محسوس نہیں ہوا۔ پھر چوتھے دن وہ آئے، آپ نے پھر قبیلے کے لوگوں کے پاس کسی کو بھجوا کر کے پوچھنے لگوایا کہ کہیں کوئی عقل کے اندر فطور وغیرہ تو نہیں ہے، تو اور کوئی بیماری تو ان کو نہیں ہو گئی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اعتراف کر لیا اور اعتراف سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کیا ہے یہ عمل، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد غامدیہ صحابیہ رضی اللہ عنہا وہ تشریف لائیں جن کے ساتھ ان کا یہ عمل ہوا تھا، انہوں نے بھی اقرار کیا، آپ نے اس کو رد کیا دوسرے دن تیسرے دن۔ اس کے بعد انہوں نے بطور دلیل پیش کی کہ یا رسول اللہ، میں تو پریگننٹ ہوں، یہ اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے؟ آپ مجھے پاک کر دیں۔ یہ دراصل دل میں ایمان ہوتا ہے، جو ایمان انہیں دنیا سے زیادہ آخرت سے خوف دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی دنیا پاک و صاف ہو جاتی ہے، جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے دنیا کے اندر گناہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیجا اور کہا کہ تم نے تو گناہ کیا ہوگا مگر تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے تو کچھ نہیں کیا، لہٰذا ولادت کے بعد آئیں۔ ولادت کے بعد آئی تو آپ علیہ السلام نے پھر بھیج دیا کہ اگر تم نہیں ہوں گے تو اس کی غذا کا انتظام کیسے ہوگا، لہٰذا جاؤ جب یہ کھانے پینے لگ جائے تب آنا۔ اخیر میں اتنے دنوں کے بعد بھی یہ صحابیہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبروں کے اوپر کہ وہ دوبارہ تشریف لے آئیں جب کہ بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں روٹی دے کر کے وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ اب مجھے پاک کر دیجئے، اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا، اور جب سنگسار انہیں کیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک پتھر اس خاتون کو لگ کر کے تیزی کے ساتھ جب واپس آیا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف واپس آیا اور انہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے ایک دم سے اپنا پیر ہٹا لیا کراہیت کے ساتھ کہ ایک زانیہ عورت کو لگ کر کے میرے پاس یہ پتھر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں ڈانٹا اور کہا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے اللہ سے کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینہ منورہ کے لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن توبہ ہونے کے باوجود قانون جو ہے وہ قانون پر عمل یہ ضروری ہے۔ جب زنا ثابت ہو گیا تو قانون تو نافذ ہو کر کے رہے گا۔ توبہ کا معاملہ یہ اس بندے اور اللہ کے درمیان ہے، پتہ نہیں ان کی توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کتنے اعلیٰ مقامات ان لوگوں کے لیے طے کر رکھے۔ تو یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ لا تأخذکم بہما رأفۃ، کہ کہیں شفقت اور رحمت اور مہربانی تمہیں اس عمل کے کرنے سے روک نہ دے۔ یہ اسلام نے یہ جو فرمایا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق ترین کوئی اور نہیں ہو سکتا، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ مجسٹریٹ ہو۔ اگر کسی کے لیے قانون کے اعتبار سے ثبوت مل جائے تو ثبوت کے ملنے کے بعد پھر سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہے وہ سزا کا دینا ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شمار ہوگی۔ بہرحال آگے اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، مگر یہ کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ توبہ اور اصلاح کرنے کا تعلق تہمت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق فسق و فجور سے ہے، اور اس کا تعلق ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا سے ہے کہ اگر کوئی اس کے ثابت ہونے کے بعد، یعنی 4 گواہوں کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا، 4 گواہوں کو وہ پیش نہیں کر سکے اور اس کے نتیجے میں تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے انہیں لگائے گئے اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی ناقابل قبول قرار دی گئی۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ اور ان کے لیے گویا کہ یہ کہا گیا کہ آئندہ کسی بھی پاک دامن خاتون کے اوپر تہمت اس طرح کی نہ لگائیں۔ اگر کسی کے سلسلے میں کچھ کہنا ہو تو 4 گواہوں کو جمع کریں، اس سے پہلے کسی پر زنا کی تہمت نہ لگائیں۔ ہاں، اگر کوئی واقعی غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو اور اس کی اصلاح چاہتے ہوں تو یہ اس بات کی گنجائش ہے کہ ناجائز تعلقات قائم ہونے کی شکایت درج کروائی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ اسلام کے قانون کی بیلنسنگ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے
اس سے ہمیں اطمینان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور اسلام ہمیں دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ کلمہ اور یہ دین اسلام ہم سب کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، اور اسی کے اندر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سہولت ہے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔